یوم ینفخ فی الصور فتاتون افواجا، جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم چلے آؤ گے فوجوں کی فوجیں، لشکر. تو اس میں آپ نے ایک یہ لشکر بھی سنا تھا کہ لشکر تو مختلف ہوں گے، الگ الگ جماعتیں، الگ الگ پارٹیاں، گروہ آئیں گے اس دن اللہ کی بارگاہ میں. تو اس میں ایک آپ نے یہ سنا تھا کہ ایک لشکر وہ ہوگا جن کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا لایا جائے گا، ایک وہ بھی ہوں گے. جیسے کسی کو بطور سزا کے، بطور ذلت کے بالوں سے کوئی پکڑ کر گھسیٹے تو یہ تو ذلت ہوئی نا. کیونکہ ایک لشکر وہ ہوگا جن کو اللہ سواریوں پر بلائے گا، کر و فر کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ. وہ اہل ایمان ہوں گے، متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، نیک ہوں گے، اللہ والے ہوں گے، ان کو تو سواریوں پر لایا جائے گا. لیکن ایک لشکر وہ ہوگا جن کو بالوں سے گھسیٹ کر اللہ بلوائے گا. تو اب جن کو بالوں سے گھسیٹ کر بلوایا جائے گا ان کے لیے جہنم کے فرشتے انتظار میں ہیں، کب حکم ہو جائے اور ہم پکڑ کر گھسیٹیں اور ڈالیں جہنم کے اندر. آیت نمبر 21 یہ جو آپ نے سنی، ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم تاک میں ہے. تو اب تاک کا مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے نا. جیسے کوئی کہتا ہے تاک کر نشانہ مارا، تو تاک کر کا مطلب ہوتا ہے ٹارگٹ، کہ بالکل صحیح طور سے جا کے نشانہ لگے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی سن لو کہ جہنم بھی انتظار کر رہا ہے اپنے لوگوں کا. اس میں کفار ہیں، مشرکین ہیں، اصل تو ان کے لیے بنایا جہنم. للطاغین مآبا، آیت نمبر 22، للطاغین مآبا، سرکشوں کا ٹھکانہ. انہیں فرمایا یہ جہنم جس کا ذکر تم سن رہے ہو یہ کیا ہے؟ باغیوں کا ٹھکانہ ہے. سرکش، طاغی، طاغی کی جمع ہے طاغین، نافرمان، جن کے سامنے نشانیاں اللہ کی ظاہر ہو گئیں، اللہ کی قدرت ظاہر ہو گئی. انبیاء کرام علیہم السلام دنیا میں تشریف لا چکے، اولیاء کرام دنیا میں تشریف لا چکے، پیغام الہی پہنچا چکے، اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا، ڈٹائی پہ رہے، ڈھیٹ بن گئے، نہیں مانیں گے، نہ مانیں گے، میں نہ مانوں، اس میں رہے. للطاغین مآبا، فرمایا یہ سرکشوں کا ٹھکانہ ہے جہنم. جتنے سرکش، جتنے باغی، بغاوت کرنے والے اللہ کی بارگاہ سے، اللہ اور رسول سے بغاوت کرنے والے، جو اللہ کا باغی ہے وہ رسول کا بھی باغی ہوگا، اور جو رسول کا باغی ہے وہ اللہ کا بھی باغی ہوگا. اللہ اور رسول کے احکامات جدا تھوڑی ہیں. اللہ کی مرضی رسول کی مرضی، رسول کی مرضی اللہ کی مرضی ہو جاتی ہے. کیوں کہ رسول تو خاص الخاص مقرب نمائندہ ہوتا ہے اللہ کا. اس سے بڑا اللہ کا خلیفہ کون، اور اللہ کا نمائندہ کون، اور اللہ کا مقرب کون؟ تو جنہوں نے رسول کی بھی نہیں مانی پھر کس کی مانیں گے؟ پیر کی، فقیر کی، ولی کی، صوفی کی، صحابی کی، اہل بیت کی، کس کے مانیں گے؟ ارے جب رسول کی نہ مانے تو پھر کیا رہ گیا پھر؟ تو یہ ہیں سرکش. فرمایا للطاغین مآبا، سرکشوں کا ٹھکانہ ہے جہنم. لا